بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری میں شرمندگی۔ شرم و حیا عورت کے فطرت اور جبلت میں ہی شامل ہے، اس لیے وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے پہلے شوہر کی طرف بڑھنے سے شرم محسوس کرتی ہے، بلکہ مرد کی طرف سے ابتدا اور پہل کا انتظار کرتی ہے، اگرچہ اس میں محبت اور رغبت کے جذبات زیادہ بھی ہوں۔ عورت کا کردار بھی تمام مخلوقات کی فیمیل کی طرح ہی ہے کہ مونسات پہل نہیں کرتی، بلکہ مذکر کی طرف سے پہل کے انتظار میں رہتی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں اور جھگڑا نہیں کرتی، اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقے کو برداشت نہیں کرتی۔ اس میں حیوان عاقل انسان اور حیوان غیر عاقل جانور برابر ہیں۔ جنسی تسکین کے حصول میں بھی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یہ مؤنث کی طرف فطرت میں شامل ہے کہ وہ مطالبہ پورا کرتی ہے اور جواب دیتی ہے، لیکن ابتدا اور پہل نہیں کرتی، کیونکہ اکثر اوقات وہ حمل اور رضاعت وغیرہ میں مشغول رہتی ہیں۔ یہ طبعی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت و فطرت میں شامل ہے۔ اسی طبعی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی خوگر ہوتی ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی انہی کے آداب کی وجہ سے اس کی عزت و عظمت ہے۔ جب عورتیں مردوں کی نظروں سے اوجھل ہوں اور کثیر تعداد میں جمع ہوں تو اس وقت وہ حجاب وغیرہ یا حیا کا مظاہرہ نہیں کریں گی، لیکن مردوں کے سامنے آئیں گی تو خود بخود وہ شرم و حیا کا پیکر بن جائیں گی۔ اسی شرم و حیا کی وجہ سے عورت اپنے اجزا اور اپنی شرمگاہ عورتوں کے سامنے بھی بغیر ضرورت کے نہیں کھولتی۔ عورت کا ادب اور اس کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنی فطری اور خلقی شرم و حیا ہی کو اپنائے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سے جب کوئی اپنی اہلیہ سے جماع کرے تو اسے چاہے کہ اس کا حق ادا کرے، پھر جب عورت کی حاجت پوری ہونے سے پہلے وہ اپنی حاجت پوری کر لے تو علیحدہ ہونے میں جلدی نہ کرے، حتیٰ کہ عورت بھی اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم کھیلنے سے پہلے جماع کرنے سے روکا ہے، اور میاں بیوی کا باہم ایک دوسرے کو بوسہ دینا اور چومنا یہ نہ تو دور جدید کی اختراج ہے اور نہ مغربی عادات میں سے ہے، بلکہ یہ تو اسلامی طریقہ ہے جس پر ہر دور کے مسلمان کار بن رہے ہیں۔ بلکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ وضو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد بھی میرا بوسہ لیا کرتے تھے اور پھر دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی میرا بوسہ لیا کرتے تھے، پھر افطار نہ کرتے اور نہ ہی وضو کو لوٹاتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے رغبت ہوئی تو میں نے روزے کی حالت میں بھی اپنی زوجہ کا بوسہ لے لیا، بس میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آج بہت بڑا جرم کر لیا ہے کہ میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں اگر تم پانی کے ساتھ کلی کر لو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो बोसा लेने में क्या हर्ज है।